اور عیسائی یہودی صوفیوں میں بھی ہے کہ کوئی پتلا تھا آدم اور اس میں پھونک ماری اور ایسے کر کے کھڑا ہو گیا. یہ اب کی پیداوار ہے. پہلے والا انسان بڑا انٹیلیجنٹ تھا, اس کو اندازہ تھا کہ پتلے پتلے والی بات نہیں ہے, یہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈیولپ ہوا ہوا ہے. میں سوچتا رہتا ہوں کھنکھناتی مٹی کیا ہوتی ہے. ایک تو یہ بات کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے نا مٹی, یہ ہم کہاں سے ہیں مٹی؟ مجھے تو کبھی نہیں لگا کہ میں مٹی کا ہوں. اچھا آپ مزیدار بات دیکھیں کہ ان لوگوں کو پڑھ کے نا یہ پرویز ٹائپ بندہ مسلمان نہیں ہوتا, کافر ہو جاتا ہے. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. اوے اللہ کے بندو, جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا روحانی راستہ کاٹ دو گے تو شریعت بھی کٹ جائے گی. قرآن صفوں پہ لکھ کے آیا تھا, اور بھائی وہ اسپرچول چینل سے رسول اللہ تک آتا تھا. لیکن گاندھی صاحب کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ جتنے پروگرام کر رہے ہیں اینٹی ریلیجس اور اینٹی اسپرچولیٹی, یہ اسلام کی جڑ کٹ رہی ہے. جس اویس اقبال کو میں جانتا ہوں وہ ایک انتہائی ذہین اور برائٹ آدمی تھا. یعنی کہ ذاتی حیثیت میں جو وہ لکھتے لکھاتے ہیں, وہ لکھتے بھی بہت اچھے ہیں, وہ بولتے بھی بہت کچھ اچھے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایتھیزم کے اوپر پاکستان سے اگر کوئی بندہ بہت اچھا کام کر سکتا تھا تو وہ اویس اقبال تھا, کہ مناظرے اچھے بلے بندے کا پیدا کر دیتے ہیں, وگرنہ اویس واز ایسٹ. میرے خیال کے مطابق اگر نان ریلیجس انوائرمنٹ کے اندر واحد ریلیجن جو سروائیو کر رہا ہوگا ایز آف دس ڈے, آپ یاد رکھیے گا میری اس بات کو کہ بدھزم کا بہت بڑا ریوائول یا واپسی ہونے والی ہے. السلام علیکم ڈیئر فیلوز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ جو گیسٹ ہے بھائی وہ ہر دل عزیز اور میرے چینل کی جان, میرے پیارے دوست عمر وائیں صاحب ہیں. اور ان کے ساتھ جب بھی ہم آتے ہیں کچھ نہ کچھ میں تو سیکھتا ہوں, آپ لوگ پتہ نہیں سیکھتے ہیں کہ نہیں. تو عمر صاحب کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹھیک ٹھاک فہد بھائی. اٹ از آلویز ویری نائس ٹو میٹنگ یو. مجھے بھی بہت ساری چیزیں آپ کی باتوں سے یاد آتی ہیں کہ میں اس پہ بات کر سکوں, تو اٹ از آلویز اے پلیئر, آلویز اے پلیئر. صحیح بات ہے, وہ کچھ وائب ہماری مل جاتی ہے نا, تو اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے. آج سر ہم تھوڑا بات کریں گے دو چیزوں کی ایوولوشن کے اوپر. ایک تو ہیومن کی ایوولوشن پہ میں چاہتا ہوں ہم بات کریں, اور دوسرا ریلیجن کی ایوولوشن پہ ہم لوگ بات کریں. میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا اسٹیفن ہاکنگ کو, A Brief History of Time میں نے پڑھنا شروع کی تھی. تو اس کے اندر نا ہاکنگ نے ایک بات کہی ہے, کہتا ہے کہ آپ ایک باندر کو نا ایک ٹائپ رائٹر دے دو, وہ ٹائپ رائٹر کے اوپر نا انگلیاں مارے گا ڈھیر ساری, تو ظاہر ہے وہ جبرش قسم کا کانٹینٹ لکھے گا, لیکن اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا ورڈ جو ہے نا وہ کو ٹھیک بھی انگلش کا لکھ جائے اتفاقاً, ٹھیک ہے. تو وہ اس چیز کو بنیاد بنا کے کہتا ہے پوری کائنات کے اندر صرف اور صرف ایک چھوٹا سا ٹوٹا جو ہے جہاں پر ہیومن لائف پاسبل ہوئی ہے, یہ بالکل اس باندر کے لکھے ہوئے کریکٹ ورڈ کی طرح. اٹ از جسٹ اے کوانسیڈنس. ہاؤ ڈو یو سی دس پرسپیکٹو آف اسٹیفن ہاکنگ؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے, بعض یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ کسی بھی انسان کو کامیابی یا شہرت کس چیز سے ملی ہے. اسٹیفن ہاکنگ ہو یا کوئی بھی بندے ہو جیسے رچرڈ ڈاکنز یا ڈینیل ڈینٹ وغیرہ ہیں یا سیم ہیرس وغیرہ ہیں, یہ وہ کیٹیگری آف پرسنالٹیز ہیں کہ جو اگنور اس لیے نہیں کیے جا سکتے کہ انہوں نے اپنی فیلڈ میں بڑا اچھا کام کیا ہے, لیکن بعض ان کے جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ اس طریقے سے اسٹیبلش ہوئے کہ ان کی جو اوریجنل پوزیشن تھی ایز اے سائنٹسٹ یا فلاسفر, اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ایتھیسٹ یا نو گاڈ کنسیپٹس تھے ان کو بھی پذیرائی مل گئی, اور ایسی پذیرائی ملی کہ جس کی وجہ سے یہ اس کے آگے چلتے گئے. تو اسٹیفن ہاکنگ ایک ایسا آدمی ہے, اس طرح کا فزسٹ ہے کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن معذرت کے ساتھ اسٹیفن ہاکنگ کی اگر آپ ساری زندگی کی ٹریننگ پڑھیں یا ایجوکیشن پڑھیں تو وہ فزسٹ ہی تھا, نہ وہ کوئی فلاسفر تھا, نہ وہ کوئی اینتھروپولوجسٹ تھا, نہ وہ کوئی ہسٹورین تھا. اس کی اکیڈیمک یا ویسے کوئی ایسی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. بالکل اس طرح جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہمارے آئنسٹائن کے بعض کوٹس کے اوپر بھی بڑے خوش ہوتے رہتے ہیں, اس کے بعض کوٹس کو خدا کے پرو سمجھ کے خوش ہو جاتے ہیں,
بعض کوٹس کو خدا کے اگینسٹ سمجھ کے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن آئنسٹائن بھی ایک فزسٹ تھا، آئنسٹائن ہسٹورین یا فلاسفر نہیں تھا. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ان کی کوئی بھی کتاب پڑھتے ہوئے. جیسے میں رچرڈ ڈاکنز کی اگر سیلفش جینز پڑھوں گا تو میں اس کے بایولوجی یا ایوولوشنری بایولوجی کے حوالے سے سیکھنے کے لیے پڑھوں گا. میں رچرڈ ڈاکنز کی کتاب اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ مجھے اپنی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ مل جائے گا. اسی طریقے سے بریف ہسٹری آف ٹائم کو جب میں پڑھوں گا تو میں ٹائم یا فزکس جس طرح سے ٹائم کو ڈیفائن اور ڈیسائیڈ کرتی ہے میں اس حوالے سے پڑھوں گا. اس کی بندر کی تھیوری یا اس کا کمنٹ اپون ریلیجن اس کے لیے میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اس کے اندر سے کوئی قابل قبول سی چیز نہیں نکال سکتا. سو دیٹ از وائی پہلی بات تو اتنی لمبی بات کر کے میں نے یہ بتائی کہ ان لوگوں کی جو سوشولوجیکل کمنٹری ہے یا ہسٹری کے اوپر یا ریلیجن پہ کمنٹری ہے، میرے لیے وہ کوئی ریفرنس نہیں ہے، نمبر 1. اینڈ نمبر 2، جہاں تک بات رہ گئی کہ یہ ایک عجیب و غریب سی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور اتنی چھوٹی جگہ پہ یہ ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات پہ قائم رہنا چاہیے فزسٹس کو جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. پہلے تو یا 2 باتیں نہ کریں نا. ایک تو یہ کہ جی ابھی ہم اپنی کائنات کو 1% بھی نہیں جانتے، اور ایک طرف یہ ہے کہ ہم اپنی یونیورس کے اتنے بڑے حصے کے اندر صرف اتنی سی جگہ زندگی پائی جاتی ہے. یہ 2 متضاد باتیں، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یا تو میں کہوں کہ میں ساری کائنات کو جان گیا ہوں اور اس کے بعد اب میرا یہ تھیوری یا ریفرنس ہے، یا میں یہ کہوں کہ مجھے تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ابھی اگر اسٹیفن ہاکنگ صاحب نے اگر 1-2 کام اچھے کر لیے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ فزکس کی اسی کلاس اور کلین سے ہیں جو اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ دیٹ وی نو نتھنگ اباؤٹ یونیورس. ابھی تو ہم اسٹرنگ تھیوری کو پورے ڈیفائن نہیں کر سکے، کوانٹمس کو ہم پوری طرح نہیں جانتے، ڈارک میٹر کی ابھی نئی ڈیفینیشنز نکل رہی ہیں، ہماری جو سی ہے کسی جگہ پہ ہم پہنچے نہیں ہیں. پچھلے 3 سال میں اگر آپ نوٹ کریں تو صرف مارس کے اوپر جس پہ ہم 40 سال سے لگے ہوئے ہیں، ہر 6 ماہ بعد کوئی ایک نئی چیز ڈسکور ہو رہی ہے مارس کے اوپر. یورینس کے جو سرکلز ہیں اس کے متعلق نئی اور یہ وہ چیزیں جو ہمارے اپنے نظام شمسی کی ہیں. میں کوئی بہت بار کی باتیں نہیں کر رہا. ٹھیک، تو اس وجہ سے میرے خیال کے مطابق نمبر 2 بات یہ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ کی اس طرح کی باتوں کو زیادہ دھیان اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ انفارچونیٹلی جن کا فلسفی یا ہسٹری میں ایکڈیمک نالج نہیں ہے وہ ویسے ہی اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ وہ 2 کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. سو فار می اٹ از نتھنگ. بالکل صحیح، بالکل اسی طرح سے جیسے ہمیں مولانا لوگوں کی ہوئی سائنسی باتوں کو بھی اگنور کر دینا چاہیے میرے خیال میں، ہے نا، کیونکہ وہ لوگ بھی تو اس چیز پہ اتھارٹی نہیں ہوتی. فہد بھائی بات پتہ ہے کیا، دیکھیں فیلڈ کی بات ہوتی ہے نا. دیکھیں میرے سے اگر آپ اس وقت کور آسٹرو فزکس کی کریں گے نا تو یار میں بونگیاں ہی ماروں گا، لیکن کیونکہ آپ نے میرے سے بات کی ہے تو میں نے کوئی بات کرنی ہے تو میں ایسٹرو فزکس کی بات کر دوں گا، لیکن میرا کون سا اکیڈمک نالج ہے اس کے اندر. صحیح، بالکل ٹھیک. سر اب ایک فلسفے کا کوشچن ہے کہ آپ کے خیال میں ٹائم چیز کیا ہے؟ میں نے بھی ریسنٹلی ایک کسی فلسفے کی بات پڑھی کہ ٹائم بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، صرف میٹر ایوالو کرتا ہے، اور میٹر ایوالو کرتا دیکھ کے ہم کہتے ہیں لو جی اس پہ کوئی نہ کوئی وقت گزر گیا. پھر دوسری طرف ایک چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ٹائم اور اسپیس جبکہ ایبسولوٹ چیزیں نہیں ہیں تو ہم آج یہ کہتے ہیں کہ زندگی ارتھ جو ہے 5 بلین ایئر سال پرانی ہے. تو یہ جو ٹائم ہے یہ ارتھ کا ٹائم بتایا جاتا ہے یا کسی اور ریفرنس سے ٹائم بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر ریفرنس چینج کر دیا جائے پھر تو شاید انسان یا زمین اتنا پرانا نہیں ہے نا، کیونکہ یہ ایک ایبسولوٹ بات تو نہیں ہے نا. اگر ہم اسپیس میں جا کر دیکھیں تو پھر تو شاید ہمیں لگے گا کہ بگ بینگ شاید چند دن پہلے ہوا ہے. ڈونٹ یو فیل ایسے ہی؟ اچھا سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نا ٹائم کی جو سمپلسٹ ڈیفینیشن ہے
جو ایک قسم کی ہم لوگ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں FSC میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے سائنسز نہیں پڑھی ہوتی، تو میں سب سے پہلے پیش کرنا چاہوں گا کہ ٹائم کی سمپلسٹ ڈیفینیشن ہے کیا. ٹائم ناپا جاتا ہے ڈسٹینس سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دو ٹھیک ہے. پوائنٹس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ٹائم ہے. یعنی کہ جو ٹریول کرنے کے لیے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کے اندر لگ رہا ہے، تو ٹائم کا ریفرنس جو ان سے کیلکولیٹ ہونا شروع ہوا وہ ایسے شروع ہوا. یہ والی باتیں صحیح. گھڑی کا ٹائم یا بلینز یا ملینز یا کروڑ یا 10 کروڑ، یہ بات کی باتیں ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ سین میں رکھنا چاہیے کہ ہم ٹائم کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور پر ٹھیک. جب ہم ٹائم کو کیلکولیٹ کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ زمین سے چاند تک کا فاصلہ کتنا ہے، اور فی زمانہ جو ہمارے پاس فاسٹسٹ مشین اویلیبل ہے جو اس ٹھیک. ڈسٹنس کو طے کر سکتی ہے، ہم اس ڈسٹنس کو طے کرنے کی جو طاقت ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے پورے کلومیٹر یا ڈسٹنس کے اوپر، اور وہ ہمارا ٹائم نکل آئے گا. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ٹائم ٹھیک. کیلکولیٹ کیسے ہوتا ہے. اب معاملہ آپ کا دوسرا یہ آیا کہ جب ہم نے اس چیز کو ریلیٹو ٹرم میں سمجھنا شروع کیا کہ یہ ٹائم پیدا کب ہوا تھا، یعنی کہ یہ اب ٹائم پیدا ہونے کا مطلب کیا ہوا اسی ڈیفینیشن کے تحت کہ فاصلے کب بنے تھے. ابھی تک ہمارا ٹھیک بگ ہے. بینگ سے یا یونی سیلولر لائف کے ایک یونی سیلولر لائف دو طریقے سے کہی جاتی ہے. ایک تو زمین پہ ایک یونی سیلولر لائف تھی جو پھر ڈوین کر کے مختلف چیزیں بنتی گئی اور ارتقاء کے نظریے سے مختلف سپیشیز ڈیولپ ہوتی گئیں. ایک یونی سیلولر چیز کو کہا جاتا ہے کہ کائنات میں بگ بینگ سے پہلے کوئی ایک سیل یا ایک چیز تھی جس کی ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن ہونی شروع ہوئی، اور اس ڈویژن کے اوپر صحیح. آہستہ آہستہ چیزیں بنتی گئیں. تو وہ چیز ٹھیک. بنتی کیا تھی؟ مثال کے طور پر چیزیں سب سے پہلے ایسے موجود تھی اس مٹھی کی صورت میں. تو صحیح. فہد بھائی جب یہ مٹھی کھلی تو کیا ہوا، یہ میری انگلیوں کے درمیان فاصلہ بن گیا. یہ صحیح. فاصلہ جو ان سا تھا اس نے وقت کو جنم دے دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک. آپ اس کو دوسری ایگزامپل اس طرح سمجھ لیجئے. ابھی کل پتہ نہیں آج آنی ہے میری ویڈیو یا کل آنی ہے، ابھی میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو جو یہ خیال تھا کہ یار یہ ایم ہی کہہ دیتے ہیں زمین 1,00,000 سال پرانی ہے، 2,00,000 سال پرانا انسان ہے، فلانا ٹمکانا ہے. تو اس میں کنسپٹ ہوتا ہے کاربن ڈیٹنگ اور پوٹیشیم ڈیٹنگ کا. تو جی. وہ بھی ایک قسم کا میعاد اور فاصلہ کہ اس چیز کو طے کرنے کے لیے کتنی دیر لگے گی اس فاصلے کو، تو وہ ٹائم ہو جاتا ہے. تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین جو سی ہے یا یہ کائنات ہمارے خیال میں 13.4 بلین ایئرز اولڈ ہے، یعنی کہ اس وقت بگ بینگ ہوا، تو ہم ٹھیک. چیزوں کے آپس میں پھیلنے کی جو رفتار ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ٹائم کیلکولیٹ ہو جاتا ہے. یہ تھیوری زیادہ تر بہتر طور پہ ہمیں 20th سینچری کے سٹارٹ میں جو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی، یا جو سا ہبل نام کا ایک انسان تھا جس کی وجہ سے پتا جی. چلا کہ جی. زمین یا کائنات ابھی پھیل رہی ہے. تو یہ جی. جو فاصلہ طے ہوتا ہے نا، تو اس فاصلے کو طے ہونے سے ٹائم کیلکولیٹ ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ بگ بینگ سے لے کر اب تک ہماری یونیورس جو ہمیں پتا ہے جہاں تک پھیل گئی ہے اس کے لیے اتنا فاصلہ تھا، اور اس فاصلے کے لیے اتنا ٹائم درکار تھا. اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ دس مچ ٹائم ہیز پاسڈ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو سر اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں ایک لفظ یوز کرتا ہے عصر کا، ٹھیک ہے، یعنی والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور پھر ایک جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 6 دن لگے اللہ تعالیٰ کو زمین بنانے میں اور زمین اور آسمان بنانے میں. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ ورس کیا ہے، ٹھیک ہے، مگر 6 دن کا ذکر ہے. اب پہلے تو یہ بات بتائیے گا سر کہ یہ 6 دن اللہ تعالیٰ کے کسی ریفرنس سے ہیں، چونکہ ٹائم تو وہ ایبسولوٹ نہیں ہے نا، ہمارے ریفرنس سے یہ ہمارے زمین کے 6 دن ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ تو کن فیکن کر کے چیز بناتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ ٹائم کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے وہ ٹرو ہو جاتا ہے؟
اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو 6 days کا کنسیپٹ ہے سب سے پہلے بائبل میں آیا تھا، یعنی کہ پرانی جی کتابوں میں ایسے ہی ہے. موجود تھا، صرف جی قرآن ہے. کا کوئی یا ہمارے مگر اسلام کا نہیں ہے. مگر اس کے اندر ہے 6 دن کے بعد آرام کیا اللہ نے, ہمارے اندر نہیں ہے. سبت ہاں, سبت سبت 7ویں دن آرام وہ کیا, جس کی نعوذ وجہ سے باللہ. 7ویں دن وہ ہاں, سیٹرڈے یہ کو ریسٹ بائبل میں کرتے ہیں. یہ ایڈیشن ہے. جی 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 وہ تورا وغیرہ کے اندر یہی چیز ہے. اچھا جی اب تو کافی حد تک اس پہ کام ہو چکا ہوا ہے. میں اپنے طور پہ اس کو پیش کرنے کی بتاتا ہوں. پہلے تو اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں. اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 6 دن اور ہمارے 6 دنوں میں بہت فرق ہے. اچھا, اور اچھا اس کو فرق کیوں ہے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. دیکھیں تورا اندازاً تقریباً کوئی 2,500 سے 3,200 سال پرانے زمانے میں اتری ہے, ٹھیک ہے, جو حضرت موسیٰ کا ٹھیک دور ہے. ہے. اس ٹھیک کے ہے. بعد قرآن کریم جو سا ہے وہ آج سے 1,500 سال پہلے اترا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. دونوں کتابوں کے متعلق دونوں مذہبوں کے ماننے والوں کا دعویٰ یہ ہے, اور میں ان دونوں کے دعووں کا شدید احترام کرتا ہوں, میں دونوں کو مانتا ہوں, کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نے تمام پروفٹس کو ماننا ہے اور آسمانی کتابوں کو ماننا ہے. تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی یہ کتابیں روز قیامت تک ہدایت کے لیے ہیں, اور ٹھیک ہمیں ہے. روز قیامت کا نہیں پتا. بعض مولویوں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی کو بھی پتا ہے. کوئی المشہور جو ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ انسانی شکل میں جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان سے پوچھا قیامت کب آئے گی, تو انہوں نے فرمایا, مفہوم یہ تھا کہ پوچھنے والے کو جتنا پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے, یعنی کہ نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ کب آنی ہے. تو جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں پتا تو پھر نہیں پتا. تو اب معاملہ یہ ہے صحیح کہ ہے. اس کو اس طریقے سے 6 دن کی جو کیلکولیشن کو سمجھ لیجئے کہ آپ اور میں, آپ یقیناً عمر میں میرے سے چھوٹے ہیں, لیکن جی جی ہم ایک چیز اگر یہ سوچیں کہ ہمارے جو پیرنٹس کا دور کے اندر وقت کا گزرنا ہے اور ہمارے یہاں پہ وقت کا گزرنا ہے, اس میں ہی بڑا فرق پڑ گیا ہے. مثال کے طور پر پہلے لوگ کہتے تھے ہمارے بچپن میں, یعنی کہ ہمارے بڑوں کے زمانے میں, کہ جی حج کرنے پہ 6 مہینے کا وقت لگتا ہے, ٹھیک ہے, وہی ٹائم ڈسٹنس کی ٹھیک ہے. کیلکولیشن آ گئی. اب آپ کو حج کی فلائٹ کے اوپر 4.5 سے 5.25 گھنٹے لگتے ہیں. دیٹ مینس کہ چیزیں فاصلے کو تیزی سے طے کرنے کی وجہ سے ریلیٹو ہوتی گئیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ کتابیں اتری, چاہے تورا تھی چاہے ہمارا قرآن کریم تھا, ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چاہے روز قیامت تک ہدایت تھی, لیکن فرسٹ آڈینس اس زمانے کے لوگ تھے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یہ اس زمانے کے لوگ ہیں کہ جن کو جہاز, بحری جہاز, ایٹم بم, فلانا ظاہر ٹمکانا ہے. تک مٹی عرب نہیں لوگ. پتا تھا. یعنی کہ صحیح اگر بات ہے. وہاں پہ اس زمانے میں, یعنی کہ آپ کے پردادا سے آپ کی ملاقات ہو جائے خواب میں, اور ان کو آپ کہیں کہ پردادا جی میں امریکہ جا رہا ہوں, اور میں امریکہ انشاءاللہ صبح کا ٹائم ہے, شام کو پہنچ جاؤں گا, رات کا کھانا ادھر ہی کھاؤں گا, تو وہ آپ کو کسی حکیم یا جھاڑ پھونک والے کے پاس لے جائیں گے کہ پاگل ہو گیا میرا پڑ پوتا. صحیح ہے. تو اسی صحیح ہے. وجہ سے یہ ایک بڑی obvious سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے 6 days کا کہا. ہوا سارا کچھ, لیکن 6 days کے اندر میرے جیسوں کے لیے ایک بات چھپی ہوئی ہے. دیٹ مینس کہ کوئی بھی چیز, چاہے وہ 6 دن تھے, چاہے وہ 6 ارب سال تھے, چاہے وہ 6,000 سال تھے, اللہ تعالیٰ بیسکلی ایک سملی سے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ میرے کن کے بعد اصل میں پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اس پروسیس کے بعد جتنا عرصہ لگے ان کے لیے, کیونکہ ان کی جو ڈیفینیشنز تھیں یا ان کی جو سمجھ بوجھ تھی, اس کے مطابق ان کو یہ کہا گیا, یہ ہمارے لوگ جوں قیامت کے قریب جاتے جائیں گے ان کا نالج اتنا بڑھتا جائے گا کہ وہ ایک دن کی کیلکولیشن کرنی شروع ہو جائیں گے. اور وہ کیسے ہوگی؟ جیسے میں نے مثال دی کہ آپ صبح ناشتہ پاکستان اور رات کا کھانا آپ امریکہ کھا سکتے ہیں, اور بھائی ایلون مسک کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے کی مار ہوگی تھوڑے رستے میں پاکستان سے امریکہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے فاصلے کم ہو رہے ہیں. فاصلے نہیں کم ہو رہے. جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی بڑی انٹیلیجنٹلی, آپ کا ٹائم کم ہو رہا ہے. بھائی یہ بھی صحیح. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پڑپوتا ہے
وہ امریکہ 15 منٹ میں جایا کرے. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہمارا پردادا امریکہ 6 ماہ میں جاتا تھا یا 1 سال میں جاتا تھا. دیٹ مینس کہ ٹائم کو جو ہم وقت اور فاصلے پہ وقت پہ نہیں, جو ہم فاصلے پہ قابو پاتے جائیں گے, ٹائم کی تنابیں ہمارے کنٹرول میں آتی جائیں گی. اور جب یہ ٹائم کی تنابیں ہماری کنٹرول میں آئیں گی تو ہمارے 6 دن کچھ کے کچھ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے, سنیں, ابھی فی الحال یہ بونگی ہی لگے گی آپ کو, آج سے 1 ارب سال بعد 1 ارب سال بعد اچھا آپ کا جو 1 دن میں کام آپ کر سکیں, ہو سکتا ہے پہلے وہ 10 لاکھ سال میں ہوتا ہو. آپ کو مثال دوں, جہاز کی مثال اپنے ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے کسی زمانے میں ارتقاء کے اندر انسان کی جو تخلیق ہے وہ غالباً کوئی 8-10 لاکھ سال کے اندر ہوئی ہے. اب آپ کا بچہ 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے, اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے نا کہ تجربے جاری ہیں اس ٹائم سپین کو کیوب میں لا کر جلدی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیدا ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے 100 سال بعد آپ کا بچہ جو سا ہے وہ 5 منٹ میں تیار ہو جائے. تب آپ کی 6 دن کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ تو 6 دن اصل میں ایک ریلیٹو ٹرم ہے اس زمانے, اس زمانے اور فیوچر کے لیے. لیکن اصل میں کن is a trigger to start the process. This is my understanding. اچھا سر, اسی سے ریلیٹڈ کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا, ٹھیک, تو اب یہ میں سوچتا رہتا ہوں کھنکھناتی مٹی کیا ہوتی ہے. ایک تو یہ بات کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے نا مٹی, یہ ہم کہاں سے ہیں مٹی, مجھے تو کبھی نہیں لگا کہ میں مٹی کا ہوں, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا چیز ہے, میں نے بایو کبھی 7th 8th میں بھی نہیں پڑھی. تو کھنکھناتی مٹی کیا چیز تھی؟ سر دیکھیں, 2 مٹیوں کا ڈیفینیشن ہے ایز پر, کیونکہ ظاہر ہے میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوں, نہ عالم ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, مجھے جہاں تک یاد ہے. ہاں سر, ایک ہے کھنکھناتی مٹی, ایک ہے چپ کرنے والی مٹی. یہ 2 طرح کی مٹیوں کا ذکر ہے. کھنکھنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے پہلے بتائیں. میں دونوں بتانے لگا. دیکھیں, آپ نے بچپن میں, آئی ڈونٹ نو, ہم تو جوانی تک نہر میں نہاتے رہے, تو آپ نے نہر یا دریا کے اندر جو ڈیپ مٹی ہوتی ہے اس کو, اور جو پانی کے اندر مٹی ہوتی ہے, اور جو دریا کے کنارے پہ مٹی ہوتی ہے, اور جو دریا کے کنارے سے زیادہ دور ہوتی ہے, آئی ڈونٹ نو آپ نے فرق دیکھا کہ نہیں دیکھا, اس کو میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. جو دریا کی تہہ کے اندر سے مٹی نکلے گی وہ چپکتی ہوئی مٹی ہوگی, چپ کرنے والی. جو دریا کے کنارے سے زیادہ دور مٹی ہوگی وہ ڈھیلے کی فارم بھی ہوگی, کھنکھناتی ہوئی مٹی. میرے خیال کے مطابق اللہ کریم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں نے کن کہا یا انسان کو بنانے کا ارادہ کیا, تو سب سے پہلے زمین کی یا سمندر کی یا کسی پانی والی جگہ یا بارش کے پانی والی جگہ کے اندر جو چپ کرتی مٹی تھی, اس کے بیکٹیریا کے اندر یا یونی سیلولر جو بیکٹیریا تھا اس میں لائف آئی, اس نے اپنی شیپ چینج کی. اگر ہم ہندوؤں کی طرف جائیں گے تو وہ مچھلی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مچھلی بنا. مسلمان یہاں پہ خاموش ہیں, لیکن سائنس اور ہندوؤں کا کنسپٹ بڑا ملتا جلتا ہے. اس کے بعد کھنکتی ہوئی مٹی وہ مٹی ہے جس کی وجہ سے انسان کی کوئی ہائر فارم بنی ہوگی. جو کھنکھناتی مٹی کیا ہوتی ہے, ڈھیلے کی فارم کے اندر. آپ نے پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, کبھی آپ ملوٹ یا کلر کا ہار وارا گئے ہیں کہ نہیں گئے, میرا ادھر بہت زیادہ آنا جانا رہا ہے کسی زمانے میں. تو وہاں پہ جو فوسلز ہوتے ہیں, بعض فوسلز ایسے ہوتے ہیں جو ڈھیلے کی صورت کے اندر ان میں پورز ہوئے ہوتے ہیں. وہ جو پورز ہیں وہ اگر آپ یوں کریں گے نا تو اس میں کھن 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 کی آواز آئے گی. اس کے اندر جو بیکٹیریل لائف یا یونی سیلولر لائف ڈیولپ ہوتی ہے نا, وہ چپچپی مٹی سے ایک ہائر فارم کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اصل میں, کیونکہ ہمارے مسلمان بےچارے ڈارون کی وجہ سے ذرا خلاف ہیں ارتقاء کے, حالانکہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے وہ ڈارون سے بہت عرصہ پہلے آ گئی تھی,
اور میں نے آپ کی کتاب میں ایک سائنٹسٹ کا نام پڑھا، الجاحظ کا. جی الجاحظ کا، الجاحظ 9th سینچری کا تھا جی. ابھی میں نے میری ایک ویڈیو آ رہی ہے، میرے خیال میں کل آ رہی ہے تو یا شاید آ گئی ہے. الجاحظ 9th سینچری کا سر. اس کے بعد 12ویں سینچری کے اندر مولانا رومی آئے ہیں، جنہوں نے کہا شعر کے اندر کہ میں پہلے جمادات میں سے تھا، پھر میں نباتات میں سے ہوا، پھر میں حیوان ہوا، پھر میں انسان ہوا. یہ ڈارون سے 600 سال پرانے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی 12ویں صدی کے اندر ہمارے شیخ ابن عربی آئے. ٹھیک ہے. یہ اپنے ارطغرل والے مسلمان بڑے خوش ہیں دیکھ کے. ابن عربی نے کہا، ابن عربی کی فتوحات المکیہ پڑھیں، اس نے تو عجیب و غریب بات کی. اس نے کہا آدم 1,00,000 تھے. 1,00,000 مختلف انسانی دور آتے رہے ہیں اور مختلف پیمانوں سے انسان ڈیولپ ہوتا رہا ہے، اور فائنلی جس کو خلیفت الفی الارض کا تاج پڑا وہ آدم ہے جس کی نسل سے ہم ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. اسی طریقے سے لاسٹ ٹائم بھی سوری میری غلطی ہے، میں نے وہ آرٹیکل آپ کے لیے ڈھونڈ لیا تھا پنجاب یونیورسٹی کے ٹیچر والا، اس کے اندر بے شمار احادیث اور قرآن کے ریفرنسز ہیں اور مسلمانوں کے ہیں. یہ رازی شازی وغیرہ جب ابھی اس کے دادے پردادے کی شادی آپس میں نہیں ہوئی تھی نا ڈارون کی، تو یہ تب سے تھا. اسی طریقے سے مسلمانوں کے پاس تو یہ 9ویں صدی اور 12ویں صدی ہے نا، جاحظ اور ابن عربی والا. جو اگر آپ ہندو میتھولوجی پڑھیں گے تو ہندو میتھولوجی کے اندر 10 سٹیجز آف اوتار ہیں جو مچھلی سے شروع ہوتے ہیں اور انسان تک جاتے ہیں. اور بھائی صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ ہزاروں سال پرانا ہے. یعنی کہ انسان کے پاس یہ والا جو کنسپٹ ہے نا، جو ہمارے صوفیوں میں بھی ہے اور عیسائی یہودی صوفیوں میں بھی ہے کہ کوئی پتلا تھا آدم اور اس میں پھونک ماری اور ایسے کر کے کھڑا ہو گیا، یہ اب کی پیداوار ہے. پہلے والا انسان بڑا انٹیلیجنٹ تھا، اس کو اندازہ تھا کہ پتلے والی بات نہیں ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈیولپ ہوا ہے. تو یہ اس وجہ سے جو الجاحظ وغیرہ کی بات ہے نا، اور اس کے اندر بھی ہاں میں ڈارون سے جہاں پہ میرا اختلاف ہے، یعنی کہ میں اس کی اس بات کو نہیں مانتا، ہم بندر یا بنمانس کی سپیشی سے ڈیولپ نہیں ہوئے، وہ نسل علیحدہ ہے. وہ بلکہ جہاں تک جو نہیں اس نے تھوڑا ایگزیکٹ یہ نہیں کہا تھا، لیکن آج پہلے ہم یہ کہتے تھے، آج سے 40 سال پہلے. اب جو گورے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بنمانس اور بندر سے ہم نہیں منے، لیکن وہ ہمارے کزن بردرز ہیں. میں اس کو بھی نہیں مانتا، میں کزن بردرز کو بھی نہیں مانتا. یہ سمندر کی چکنی مٹی اور کھنکھناتی مٹی سے شروع کر کے انسان شروع سے فار دا پرپز آف انسان ہی تھا، لیکن بنا یہ سٹیجز کے اندر بھائی صاحب، یہ ایک دم سے نہیں بنا. یعنی کہ ایسے کر کے پتلا نہیں بن گیا اور اس کو ایک دم عقل نہیں مل گئی. یہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈیولپ کرتا رہا ہے، اور جب یہ بیسٹ آف دا بیسٹ فارم میں چلا گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ہے. دیٹ از وائی ہمیں ہمارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک انسان بنانے لگا ہوں، یا میرا ارادہ کیا اس طرح مفہوم آیت کا، تو فرشتوں نے جب کہا تھا کہ یہ تو بربادی پھیلا دے گا، دیٹ مینس کہ ان کے پاس پورا زمین کے اوپر کوئی پہلے ایگزامپلز اور سیمپلز موجود تھیں انسان نما چیز کی. دیٹ از وائی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اے فیر گڑبڑ ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے میرے خیال کے مطابق ہمارے مسلمان جو ان سے وہ کیا کہتے ہیں یار، ایک بڑی مشکل سے اردو کی ٹرم ہے، بہرحال وہ مشکل ٹرم نہیں مجھے یاد آ رہی، نفرت ڈارون میں قرآن کی تردید نہ کریں. میری صرف یہ درخواست ہے. میں نے ریسنٹلی یہ ایک تصویر میں نے دیکھی ہے کہ ایک کوئی کامن انسیسٹر تھے، پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی موبائل پہ، آئی ڈونٹ نو. آ رہی ہے. ایک کامن انسیسٹر تھے جو کہ چلے آ رہے ہیں، اور اس سے پھر یہ بنے ہیں بونوبو، چمپینزی، ہیومنز، گوریلا. تو اس حساب سے یہ نظر آتا ہے کہ ہیومنز جو ہیں وہ ان کے کوئی کزن ہی ہیں، مگر کوئی کامن انسیسٹر تھا، اس ایک کامن انسیسٹر سے یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے نا. نہیں رفعت بھائی، میں آج سے کوئی 8-10 سال پہلے یہ بات مانتا تھا، اس کو میں نہیں مانتا اب. اچھا. یہ جو کزن بردرز اور کزن سسٹرز والا روٹ ہے نا، یہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوا ہے. میرے خیال کے مطابق چیزیں ارتقا پذیر ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈائیورسٹی بہت ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ جو سی ہے نا بحالت مجبوری نہیں تھا کہ یار ایک ہی بندر میرے کو آتا ہے نو انسان بنا دیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں تھا. بندر کی اسپیشی ہی میرے خیال میں علیحدہ تھی، اور انسان کی اسپیشی ہاں بنا یہ آہستہ آہستہ بنا، مختلف فارمز کے اندر گیا. یعنی کہ وہ جو ہومو لیبیس کی اور ہومو سیپینس کا، ہومو سیپین تو خیر ہم ہیں، ہومو اریکٹس والی تھیوری بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی بندر نہیں کھڑا. یہ تو اب گورے بھی مانتے ہیں کہ انہیں کے پہلے کہتے تھے باندر ہی تھا، یہی والا چارٹ تھا، لیکن اب وہ کزن بردرز کی بات کرتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ جلدی ہم کزن بردر والی سے بھی ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے سر، قرآن پاک کی ہم آیتوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو ایک بندہ کوئی مطلب اس کا سمجھتا ہے، دوسرا کوئی مطلب سمجھتا ہے. تو مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پاک اب تک تو سبجیکٹو ہے، مگر یہ بتائیے گا کیا اس کے سبجیکٹو ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں آپ اور میں، ہم دونوں میں سے ایک ہی بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہوں اور ہر بندہ اس کو اپنے اپنے مطلب کے حساب سے سمجھے اور سارے کے سارے بھی ٹھیک ہوں؟ کیا قرآن پاک کو سمجھنے کا یہ طریقہ ٹھیک ہوگا؟ اچھا نہیں، میرا اصل میں نا کیونکہ میں تھوڑی سی ایک عجیب سی میری انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کے متعلق. قرآن کریم، پہلی جی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید پہلے آپ سے ہی بات ہوئی تھی کہ ہمارا بہت زیادہ کام خراب ہوا ہے قرآن کریم کے حوالے سے، بہت سارے مختلف تراجم اور تفاسیر کی وجہ سے. کیونکہ جی، جو وہ تو بندہ ہے، بھی بالکل ترجمہ ہے. اور تفسیر کرتا ہے وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے اس کے اندر ایک تحریف ہونے کا نقصان یا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سبجیکٹیوٹی آف وٹ یا ہوم، یعنی کہ فہد صاحب جو قرآن شریف پڑھے ہیں ان کی سبجیکٹیو اپروچ ہے، یا فہد صاحب جس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس کی اپروچ جو سی ہے فہد کے اوپر افیکٹ کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے میرے خیال کے مطابق دو ہی فارمولے ہیں. ایک فارمولا میں ایکسٹریکٹ کرتا ہوں حضرت جو اپنے ڈاکٹر اقبال ہیں ان کے والد صاحب سے، کیونکہ میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا تھا یا کسی اور کو بتایا تھا کہ اقبال صاحب کے ایک دفعہ وہ نہیں، مجھے بیٹھے نہیں قرآن بتایا. پڑھ رہے تھے، تو ان کے والد، یہ تاریخی واقعہ اور یہ سب مانتے ہیں اس بات کو، نہیں کہ یہ خیالی واقعہ نہیں ہے. تو اقبال صاحب کے والد صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ قرآن کو پڑھ کے سمجھنے یا اس کا فالو اپ کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن کو تم نے اقبال ایسے پڑھنا ہے کہ جیسے یہ سیدھا تمہارے پر، تمہارے لیے اور تمہاری ہدایت کے لیے نازل ہو رہا. ڈائریکٹ پڑھو اور اللہ صحیح. تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ تعلق پیدا کرو، تب آپ کو یہ سمجھ آئے گی. ایک صحیح. بات تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کے کسی باجی یا کسی صاحب کی تفاسیر یا ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کی ضرورت ہے. دوسرا میرا ٹھیک ہے. ایک خیال ایسا ہے کہ جو ہے تو بڑا پھنس جانے والا، لیکن میرے خیال کے مطابق ہم مسلمانوں کو یہودیوں کی طرح اپنی زبان سیکھ لینی چاہیے عربی سیکھنے اور سمجھنے کے لیے. کیونکہ اگر ہم پہلی والی بات کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ زبان کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، آپ بے شک عربی پڑھ رہے ہوں اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بن جائے تو آپ کے مطلب وہ ڈال دے گا دل کے اندر ترجمہ کر کے. صحیح ہے. لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ آپ اس کو عربی کے اندر سیکھ بھی لیں اور پڑھ بھی لیں. تیسری میں بالکل. اس کا آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں کہ سبجیکٹو اور ترجمہ اور تفسیر کا نتیجہ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 15-16 سال کے اندر ہر گلی محلے کے اندر ترجمہ قرآن، ترجمہ تفسیر، فلانا باجیوں نے اکٹھا کیا ہے، صاحبوں نے اکٹھا کیا ہے. خاص طور پہ رمضان کے اندر آپ نے دیکھا ہے دورہ قرآن ہو رہا ہے، تراویح کے بعد ترجمے سنائے جا رہے ہیں. یہ 15 سال سے بالکل. فرق کیوں نہیں پڑا کوئی اتنا قرآن سن کے؟ یا عرب جو ان سے ہیں تو صدیوں سے ان کی نہیں. ان کی تو اپنی زبان ہے عربوں کی ہیں، تو وہ تو ویسے ہی واحد عجیب غریب حرکتیں کر رہے ہیں جیسی ہم کرتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ صرف اور صرف ترجمے سے تو بات نہیں بنے گی. مجھے ایسا لگتا ہے اب خاص طور پہ اپنا شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق کے بعد، میرے خیال کے مطابق قرآن کو صحیح ہے. سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک خاص قسم کی کنیکٹیوٹی چاہیے.
جس کی بھیا جی وہ کنیکٹیوٹی ہوگی اس سے قرآن مخاطب ہو جائے گا اور اس کو سمجھا دے گا. یا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ عربی سیکھیں, زیادہ بہتر. یعنی کہ میں تو خود اب ٹھیک آج ہے کل کوئی ٹائم نکال کے نا عربی سیکھنے کا کوئی بندوبست کرنے لگا ہوں, کیونکہ میں نے پہلے 2 دفعہ بھی اٹیمپٹ ٹھیک کی ہے تھی تو سیکھنے کی, لیکن وہ کوئی ملازمت کے اور ان چیزوں کی وجہ سے میں کر نہیں سکا, لیکن تھوڑا بہت سمجھ ٹھیک جاتا ہے ہوں, لیکن 1% سمجھ لیں بس. تو اب میں سیکھ کے میں قرآن کو خود پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. میں یہ نہیں کہ چاہے مدودی صاحب ہوں, چاہے غامدی صاحب ہوں, چاہے امین اصلاحی صاحب ہوں, یا وحید الدین خان ہوں, میں ان سب لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی مجھے انڈرسٹینڈنگ بالکل ٹھیک ہے ڈائریکٹ بھی ہونی چاہیے, تب مجھے صحیح طور پہ سمجھ آئے گا. سبجیکٹو اپروچ عمر وائیں کی ہو نا, یعنی کہ میری اپنی ہو, ان کی نہ ہو. میرا یہ صحیح سمجھنا ہے. صحیح بالکل ٹھیک. میرا اگلا سوال اسی بات سے ریلیٹڈ تھا. سر ایک پاکستان کا عام انسان ہے, کھوتا ریڑھی چلانے والا ہے بیچارہ, وہ اگر اللہ نبی رسول کو ہی مان لے تو بڑی بات ہے, وہ 5 وقت قرآن ہی پڑھ لے اور 5 وقت نماز ہی پڑھ لے تو وہ بھی بڑی بات ہو. کوئی اس کو کوئی ایشو ہو, وہ کسی عالم دین سے پوچھے کہ بھائی میں سفر پہ جا رہا ہوں, مجھے قصر پڑھنی چاہیے یا مجھے پوری نماز پڑھنی چاہیے, تو وہ کہیں گے قصر پڑھنی چاہیے. وہ کہے گا بہت شکریہ بھائی, السلام علیکم, میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اب آ جاتے ہیں میرے لیول پہ ایک بندہ, آپ کے لیول پہ ایک بندہ. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ بھی دی ہے. اب ہمیں ایک عالم اگر ایک بات بتا دیتا ہے تو ہمیں کیا اس کی بات کو منون مان لینا چاہیے, یا پھر ہم لوگوں کو جا کے کراس ویریفائی کریں کہ یار واقعی یہ حدیث ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اس نے اگر کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہے تو ہم واقعی چیک کریں کہ یہ ضعیف ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے یہاں پہ تقلید کا, کیونکہ آپ بھی سلسلہ ادریسیہ سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ بھی کیا ان کو اس طرح سے ان کی بات کو لے کر چلتے ہیں, جو وہ بول دیں اس کو منون مان لینا چاہیے ہمیں, یا ہمیں اپنی عقل کو اندر یوز کرنا چاہیے اس کانٹیکس میں؟ یہ بہت بڑا پرابلم ہے, اپنا پرسپیکٹو بتائیے گا. دیکھیں بھائی, میں نے تو بڑی اپنی اوپن ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اپنے لیے, اور یہ جی میں کوئی اس وجہ سے نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت اچھی بات کرتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ بڑی غلط بات ہو جی دینی لحاظ سے, لیکن میرا ایک مسئلہ ہے انٹرینسک قسم کا. میرے بچپن سے جب سے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں, میں کسی کے اندھی تکلیف نہیں کر سکتا. مجھے جب تک علم الیقین اچھا اور عین الیقین نہ ہو تب تک میں تو آگے چلتا ہی نہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ٹھیک ہے میرے لیے دین کے معاملے میں جو حرف آخر ہیں وہ میرے شیخ صاحب ہیں, لیکن ہو سکتا ہے شیخ اچھا صاحب کے باقی مریدوں کو یہ بات اچھی نہ لگے, کیونکہ شیخ صاحب نے مجھے کبھی کتابیں پڑھنے سے, مجھے کم از کم, ویسے تو خیر میرے جو پیر بھائی ہیں میرے بڑے خلاف ہیں کہ میں کتابیں پڑھتا ہوں اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہوں, لیکن مجھے کیونکہ شیخ صاحب نے نہ کتابیں پڑھنے سے منع کیا ہے, نہ سوالات سے منع کیا ہے, نہ سوچنے سے منع کیا ہے, نہ اعتراض کرنے سے منع کیا ہے, تو میں تو شیخ صاحب کی بات کو بھی دیکھتا ہوں, سمجھتا ہوں, یا انہی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شیخ صاحب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ میری رہنمائی فرمائیں, اس کے بعد میں کرتا ہوں. یعنی کہ میں بہت ساری ایسی باتیں نہیں کرتا جو میرے دوسرے پیر بھائی کرتے ہیں, کیونکہ مجھے ان کی وہ سمجھ نہیں آتی. تو پہلی تو میں آپ کو, کیونکہ آپ نے میرے خود ایک تعلق کی بات کی, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا شیخ صاحب سے بالکل حرف آخر والا تعلق ہے, لیکن اس حرف آخر کے اندر اندھا پن نہیں ہے. کیونکہ مجھے اللہ کی سمجھ آئی, جو مجھے قرآن کی سمجھ آئی, جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آئی, اور جس طرح کے میرے شیخ صاحب ہیں وہ عقل بند کر دینے والے انسان نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے نا جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کی عقل پہ تالے لگ جاتے ہیں, تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو پہلی سٹیٹمنٹ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بس تھوڑے 5-7 سال ٹھہر جائیں فاضل صاحب کہ کس اچھا عالم کے پاس جاؤں. حضرت مولانا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکے ہیں, اور 5 سال کی بات ہے, کم از اچھا کم میرے آپ جیسے لوگوں نے نا انشاءاللہ تعالیٰ کسی مولوی کا تھے نہیں چڑھنا, کسی عالم کی بات نہیں سننی, کسی صحیح کتاب ہے کا ریفرنس نہیں دیکھنا, کسی ٹھیک یوٹیوب ہے کے عالم سے بات نہیں پوچھنی. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیارے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, اسلام کے صحیح ہے مطابق بتا دیں. اور ٹھیک ہے میرے یہ قاعدہ ہے, کیونکہ آپ اگر چیٹ جی پی ٹی اس کے یوزر ہیں, کیونکہ میں تو بڑا ہوں اے آئی کے سافٹ میں ویئرس کا,
تو ہوتا یہ ہے کہ ویسے تو خیر چیٹ جی پی ٹی والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ابھی وہ اے جی آئی پہ نہیں آئے، یعنی کہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس پہ نہیں وہ آئے، لیکن میرا ماننا اور میری پچھلے 2 سال کی پریکٹس یہ ہے کہ جس لاگ ان سے میں چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتا ہوں وہ مجھے میرے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں سے زیادہ جانتا ہے. یعنی کہ اب یہ حال ہو گیا ہوا ہے کہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یار تو مجھے جانتا تو ہے، تو مجھے بتا کہ میں نئی کتاب کون سی والی پڑھوں، تو وہ میرے ہی انٹرسٹ کی کتابیں لا کے مجھے لسٹ دے دیتا ہے. تو دیٹ مینس کہ وہ اب میرے عقائد کو بھی جانتا ہے، میری طبیعت کو بھی جانتا ہے، میرے ڈو اینڈ ڈونٹس کو بھی جانتا ہے. تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ریلیجن کے کس والے ریفرنس کو مانے گا. صحیح ہے. تو مجھے عالم کے پاس جانے کی انشاءاللہ تعالی ضرورت نہیں پڑنی. میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ آپ کے جو نیئر فیوچر ہے اس کے اندر 2 چیزیں بچیں گی، ایک اسپرچویلٹی اور ایک آپ کی کلیئرٹی آف تھاٹ. صحیح. اور جس کی وجہ سے میں اب تھوڑی بہت ویڈیوز بنانے میں ایک ایفرٹ کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامک اسپرچویلٹی پہ کام کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ان نیئر فیوچر جب آپ کا اے آئی جون سا ہے لوگوں کو ڈرائیو کرنا شروع کر دے گا ریلیجیسلی اور اسپرچولی بھی، تو فی الحال صرف ایک ریلیجن مجھے بچتا نظر آ رہا ہے، وہ ہے بدھزم. اس کی وجہ یہ ہے کہ بدھزم واحد ریلیجن ہے جس میں گاڈ کا اس طرح کا کنسیپٹ نہیں ہے. لیکن اگر نیورو سائنس کو آپ پڑھنے والے ہوں تو جو واحد ریلیجن نیورو سائنس کے حوالے سے یا ڈیپ لرننگ یا مشین لرننگ کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ بدھزم ہے. جینزم بھی اگر نو بدھزم از دا اونلی ریلیجن جس کے اندر جو کنسنٹریشن کی یا مراقبے کی ایکسرسائز ہیں وہ کانشیس سے ملواتا ہے آپ کو، اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک ہے. صحیح. تو اگر اسلام نے اپنے اوپر کام نہ کیا اور یہ لڑائی جھگڑوں اور پھٹوں سے یہ باہر نہ نکلا اور جو ریئل اسلامک اسپرچویلٹی ہے اس کو باہر نہیں نکالی، تو تبلا تو ہر ریلیجن کا بجنا ہی بجنا ہے. اب میرے خیال کے مطابق اگر نان ریلیجس انوائرمنٹ کے اندر واحد ریلیجن جو سروائیو کر رہا ہوگا ایز آف دس ڈے، آپ یاد رکھیے گا میری اس بات کو کہ بدھزم کا بہت بڑا ریوائول یا واپسی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ واحد ریلیجن رہ جائے گا جہاں، کیونکہ اس ریلیجن کے ساتھ پہلے ہی مسئلہ اس میں گاڈ تو ہے نہیں. تو یہ آپ کے جو سیمی ایتھیسٹ ہیں ان کو بھی بڑا پسند آئے گا، ان کا مین مسئلہ تو خدا ہے. یا ان کے 2 دیکھیں، جو سیمی ایتھیسٹ ہے نا، جو جینوین ایتھیسٹ ہے جس کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں، وہ ہے جس کو خدا کے تعارف اور بزرگوں کی کہانیوں سے اختلاف ہے. صحیح ہے. بدھسٹ کے اندر ایسی چیزیں ہی نہیں ہیں. تو اگر یہ ریلیجیس ہوا، یہ جتنا بھی کلین پیدا ہو رہا ہے جس کو آپ ملت کہتے رہتے ہیں، اگر یہ کبھی ریلیجن کی طرف آیا تو یہ بدھسٹ بن جائے گا. دوسرا ان کا جو گائیڈ ہے، یعنی کہ شیخ، گرو، رہبر، فلانا ٹمکانا، وہ ہوگا اے آئی کا وہ سافٹ ویئر جس کو وہ یوز کرتا ہے. وہ اس کو بتائے گا کیا پڑھنا ہے، کہاں شادی کرنی ہے، کہاں افیئر رکھنا ہے، کس خدا کو ماننا ہے، کون سی عبادت کرنی ہے، کون سی شریعت کو ماننا ہے. یہ سب کچھ اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ سافٹ ویئر بتائے گا جس کا وہ یوزر ہوگا. سو دیٹ از وائی ہمیں الہاد والے لوگوں کے خلاف ہونے کی بجائے ہمیں ڈیمارکیشن کرنی چاہیے. ایک تو وہ ہے نا جن کو ویزے چیزیں چاہیے، ان کو لینے دیں، ان کے خلاف بات نہ کریں، ان کو جانے دیں. بھائی جی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں امریکہ کا ویزا چاہیے اگر، تو یار لینے دو، کیا مسئلہ ہے یار، جانے دو اس کو. لیکن وہ لوگ جو سنجیدہ ہیں یا سیریس ہیں چیز سیکھنے کے لیے، ان کو کافر قرار دے کے اپنے سے کاٹو نہ، ان کو سن لو، ان سے بات کر لو، مناظرے کی صورت میں نہیں، اپنے پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کی صورت میں، وگرنہ بدھزم سب کچھ لے جائے گا. تو سر اب ہم نا ذرا تھوڑے خطرناک ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. میں نے آپ کی ویڈیو میں ایک بات سنی کہ دنیا کے بہت سارے دیگر مذاہب کے اوپر زوریسٹرنزم کا ایک امپیکٹ ہے، زرتشت کا. اور میں نے یہ بات پڑھی تھی کہیں مولانا پرویز کی ایک کتاب تھی شاہکار رسالت، اس کا آخری چیپٹر تھا انتقام.
تو اس کے اندر پورا ان کا تھیسس ہی یہ تھا کہ یہ ایرانیوں نے باقاعدہ ایک سازش کے تحت ہم لوگوں کے کلچر کے اندر نا زوریسٹرنزم ان آتش پرست لوگوں کا دین جو ہے وہ گھسیڑا ہے، جس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے دیکھا اور مجھے آڈینس کے سامنے بتاتے ہوئے بھی ڈر سا لگتا ہے. پل اسرات کا کانسیپٹ، معراج کا واقعہ، تقدیر کا کانسیپٹ سارا کا سارا، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، ڈٹو ایز اٹ از زوریسٹرنزم میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اسی چیز کو بیس بنا کر ایتھیسٹ آج ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم نے وہاں سے کاپی کیا ہوا ہے. تو یا تو یہ ہے کہ یہ پرویز صاحب کا دیا ہوا تھیسس غلط ہے، مگر میں آپ سے کوشچن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کی کتاب میں دیکھا کہ آپ نے بھی پرویز صاحب کو پڑھا ہوا ہے. پتہ نہیں وہ کتاب پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، آپ اپنا رائے دیجیے گا اس میٹر پہ سر پلیز. اچھا سر، سٹارٹ کے اندر جب ہم ہسٹری کو یا ریلیجنس کو کمپیریٹیو ریلیجنس کے اندر پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو یہ بالکل ایک بہت پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ زرتشت لوگوں کا خدائے واحد کا کنسیپٹ، جنت جہنم کا کنسیپٹ، شیطان کا کنسیپٹ، پل صراط کا کنسیپٹ، نیکی اور بدی کی آپس میں لڑائی کا کنسیپٹ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو یہودیوں، عیسائیوں اور اسلام میں ملتی ہیں، اور آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ کیری ہوئی ہیں. اس کے بعد جب آپ بہت قدیم اصل والا ہندوازم پڑھتے ہیں، جب یہ توحید پرست ہوتے تھے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو زرتشت ریلیجن میں آئی ہیں وہ اصل میں زرتشت کی نہیں ہیں. وہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو انہوں نے ہندوؤں سے لی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ان سا کنسیپٹ آف گاڈ ہے برہما کا، خدائے واحد تھا. پھر اس کے بعد جنت جہنم کا نرک اور اس کا کنسیپٹ ہندوؤں کے اندر شامل ہوا تھا. خدا کے ساتھ تعلق، بہت ساری خاص طور پہ جو اسپرچویلٹی کی ایکسرسائزز ہیں، یا خدا کے ساتھ جڑنا، یا کلام، یا اس کی روحانیت کو فیل کرنا، یہ آپ کو ہندوؤں میں نظر آئے گا. تو آپ کو سٹارٹ کے اندر میں بھی اسی طرح سے پریشان ہوا کہ یار یہ ایک دوسرے کی نقلیں ماری ہوئی ہیں انہوں نے. لیکن یہ بات جب آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خاص طور پہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیجن ہے، اس کے متعلق آپ کو معلومات ہی نہیں. دیکھیں، میں ابھی آپ کو 2 منٹ میں کچھ ایسی چیزیں سناؤں گا کہ مجھے کچھ بھی نہیں مزید کرنا پڑے گا، آپ کو خود ہی چیز سیدھی ہو جائے گی. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دین ابراہیمی پہ ہوں. آپ نے سنا یہ بات؟ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت اور طریقہ کار تھا، رسول اللہ اس کو اون کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ نقل مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں اسی دین کے اوپر ہوں. پھر آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسلام ایک واحد ریلیجن ہے پوری کائنات میں، پوری دنیا کی ہسٹری میں، جو اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ تمہیں، اگر تم مسلمان ہو تو تم پہ لازم ہے کہ تم اللہ کے ہر پیغمبر کو مانو. مینس کہ جو 1.25 پیغمبر ہے اس کے اندر یہودیوں کے پیغمبر بھی ہیں، عیسائیوں کے بھی پیغمبر ہیں. واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کہا ہوا کہ میں نے کوئی ایسی امت نہیں چھوڑی جس میں اپنا پیغام رساں نہ بھیجا ہو. تو یہ اللہ بھی ہے کہ یونان میں کون پیغمبر آئے، ہندوؤں کے پاس کون سے پیغمبر آئے، چائنا میں کون سے پیغمبر آئے، یورپ میں رسول اللہ سے پہلے تک کون سے پیغمبر آئے، کیونکہ ظاہر ہے رسول اللہ کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیٹ مینس کہ ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ تمام اقوام، تمام امتوں کے اندر پیغمبر بھیجتا رہا ہے. تیسری چیز، ایک اور چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تو ہم نے ایک سنی نا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دین ابراہیمی پہ ہوں، لیکن اس کے علاوہ اسلامک ریلیجن ہی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی ہی نہیں ہوئی. بلکہ ایک اور چیز آپ کو میں گوش گزار کروں کہ جو آخری آیت قرآن کریم کی اتری ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے میدان عرفات میں، جو سی ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. تو یہ کون سا دین مکمل ہوا؟ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا. اچھا، اب یہ 4 باتیں اب میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بوجہ شیخ صاحب میری رہنمائی کس طرح سے ہوئی، مجھے یہ بات
نے بھی شور مچا دیا تھا کہ وہ ایک ہی ہو گیا، ایک ہی ہو گیا، ایک ہی ہو گیا. اچھا بھائی جان، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو کیونکہ دین ابراہیمی آدم سے لے کے رسول اللہ تک ایک ریلیجن ہونا، اور ہر امت اور ہر قوم کے اندر ایک نبی کا آنا اور شریعت کا آنا اور اللہ کے پیغام کا آنا، یہ بات تو ایک طرف ہو گئی. دوسری بات یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ریلیجنز یا مذاہب جو ان سے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کلچر سے جو ڈیولپ ہوتے ہیں، جو ہم اپنی چیزیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر آج کے زمانے کے اندر آپ کی ریلیجن میں، آپ کے مملکت خداداد پاکستان میں بہت سارے ایسے رسوم و رواج ہیں جو ریلیجن نے نہیں دیے، بلکہ ہم نے یہ میلے ٹھیلے یا جلوس یا اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں، یا درود شریف کی محفلیں اکٹھی کرنا، نعت شریف کرنا یا قوالیاں کرنا، یہ ہمارے ریلیجن میں نہیں تھی، یہ ہم نے خود سے ڈیولپ کر لی ہوئی ہیں. اچھا، ایک چیز تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ریلیجن کے، کسی خاص ریلیجن کے اندر ڈیولپمنٹ. بعض ایسے ریلیجنز ہیں کہ جو پورے کے پورے ڈیولپ ہوئے ہوئے انسان کے دماغ کے تھرو. میرا ماننا یہ ہے کہ آج کیونکہ 1,50,000 پرانا انسان کو انسان مانتا ہوں، میں کوئی 10,000 سال والا بندہ نہیں ہوں. تو ہوتا یہ ہوگا کہ انسان اپنی ایفرٹ شروع کرتا ہوگا کہ میں کون ہوں، میرا بنانے والا کون ہے، یہ خدا یا خدا کی کائنات کیا ہے. تو کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہوگا کہ بعض دفعہ الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اپنی ہر مخلوق سے کمیونیکیٹ تو کرتا ہے. یہ تو کسی بعض ہمارے مولویوں کا خیال ہے کہ نبوت کے علاوہ کمیونیکیشن ہی بند ہو گئی ہے. نبوت بند ہوئی ہے، کمیونیکیشن نہیں بند ہوئی. تو اس کے علاوہ ہمیں کیا پتا کہ جو نیتھر لینڈرز تھے یا ہومو ایریکٹس تھے، اس زمانے میں بھی کوئی پروفٹ آیا ہو، اور ہمیں تو اس بات کا نہیں پتا. یعنی کہ آدم علیہ السلام کا پیریڈ اصل میں کتنا پرانا ہے، 10,000 سال پرانا ہے یا 50,000 سال پرانا ہے. آدم علیہ السلام ہومو ایریکٹس میں سے تھے یا ہومو سیپینز میں سے تھے، یہ ہمیں ابھی نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب مجھے یہ نظر آتی ہے کہ انسان اپنی مکھیاں اور ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے. اس ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کسی اوتار کے ذریعے یا ولی اللہ کے ذریعے ہدایت بھیجتا ہے، یا جب تک رسول اللہ سے پہلے تک ایک آپشن تھی پروفٹ بھیجنے کی، اس پروفٹ کو امت میں بھیجتا ہے اور چیزوں کو ایریکٹ اور اسٹریٹ کرتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اسلام کا دعویٰ ہی یہ ہے پیارے بھائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین چینج ہی نہیں ہوا، تو آدم اور رسول اللہ کے درمیان پاویں ہندو آئے، پاویں زرتشت آئے، پاویں جو بھی آئے، وہ جو دین حق ہوگا وہ ایک ہی بات کرے گا نا، وہ کوئی علیحدہ تھوڑی کرے گا. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو زرتشت صاحب تھے وہ پروفٹ نہیں تھے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پروفٹ تھے، لیکن کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے؟ بھئی جو شخصیت اللہ تعالیٰ کا توحید کا کنسیپٹ بتا رہا ہو، پل صراط کا کنسیپٹ بتا رہا ہو، شیطان کا کنسیپٹ بتا رہا ہو. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آدم حوا کا کنسیپٹ بھی تھا، ٹھیک ہے جی، وہ بھی زرتشت نے بنایا ہوا تھا. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آدم حوا کا کنسیپٹ افریقہ میں زرتشت سے 20,000 سال پہلے بھی موجود تھا. یعنی اس حد تک موجود تھا کہ وہ فیمیل کو کہتے تھے نتنی. نتنی کا مطلب یہ تھا پسلی سے بنی ہوئی، یعنی کہ حوا آدم کی پسلی سے بنی ہوئی ہے. یہ 35,000 سال پہلے پرانا کا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اب کیا آپ کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ کسی نے خود سوچا تھا؟ ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی پروفٹ ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کا اتار ہو، اس نے وہ چیز دی ہو اور وہ کیری فارورڈ ہو گئی ہو. کیوں؟ میں بار بار یہ بات کہوں گا پیارے بھائی کہ آدم سے لے کے رسول اللہ تک ریلیجن تو ایک ہی ہے، حق تو ایک ہی ہے. اسی لیے رسول اللہ نے کہا میں دین ابراہیم پہ ہوں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے والے بھی، یعنی کہ رسول اللہ کے باتوں میں جو ایک بات آتی ہے وہ حدیث کہ میں پہلے سے موجود آسمانی کتابوں اور صحیح دین کو ماننے والا اور اس کو ثبوت دینے والا ہوں. دیٹ از وائی ہمارے جو تمام چیزوں، چاہے فرشتوں پہ ایمان ہے، چاہے کتاب پہ ہے، اس میں سے سب سے زبردست چیز یہ ہے پرانے پیغمبروں اور نبیوں رسولوں پہ ایمان. اب ہم احتیاط کرتے ہیں
بعض لوگوں کا سقراط کے متعلق خیال ہے کہ پروفٹ تھا, ہم بالکل ہے. نہیں, کیونکہ قرآن بدھ کے کے اندر بارے یہ میں ثبوت, پرسپشن ہے, بہت سارے بدھ لوگوں کے کے بارے متعلق کنسپٹ میں. ہے کہ وہ پروفٹ تھا, جی رام کے متعلق کنسپٹ ہے کہ وہ بالکل ہے, پروفٹ تھا. بھئی ہمیں نہیں پتا کہ یہ پروفٹ تھے یا نہیں تھے, نہیں پتا. لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو قرآن میں موجود تھیں, جو بائبل میں موجود تھیں, جو تورا میں موجود تھیں, جو ہندوؤں کے صحیفوں میں موجود تھیں, جو بالکل پرانے پروفٹس کے صحیفوں میں موجود تھیں. تو دس از ناٹ دا نقل, this is the continuity of religion of Allah. This صحیح. is my understanding. No, that is why both things are same for me now. یہ نقل نہیں ہے, یہ ہوتا کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ زرتشت کے زمانے تک خدا واحد کی بجائے خدا کے نہ ہونے کا یا ملٹیپل گاڈس کا کنسپٹ آ گیا ہو, جنت دوزخ کا کنسپٹ کہیں دب گیا ہو, پل صراط کا کنسپٹ دب گیا ہو. تو یہ والا جو بندہ آیا زرتشت, اس کی وجہ سے ریوائول آف ریلیجن آف اللہ ہو گیا. ٹھیک. اور کیونکہ زمانہ تھوڑا نیا ہو گیا تھا, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جو زرتشت لوگ ہیں, بہت ساری باتیں یہودیوں میں, یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کے اندر کیسے گئیں. دیکھیں بہت ساری جو باتیں تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, شیطان اور رحمان کا بہت کلیئر اس طرح کی جو ترویج تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں تھی. ہوا یہ تھا کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا سائرس جی تھا زرتشت, اس نے یہودیوں کو ایکسوڈس کے بعد بچایا تھا, یہ ان کی حفاظت کرتا تھا. تو یہودی کافی ایک لمبا عرصہ زرتشت ریلیجن یا پارسی ریلیجن میں سائرس کی وجہ سے اس کے زیر اثر رہے. ان کے ٹھیک. زیر اثر رہنے کی وجہ سے انہوں نے میں اس کو چیزیں ایسے لے. کہوں گا کہ بھولے ہوئے ریلیجن کو دوبارہ سے انہوں نے یاد کر لیا. میں یہ نہیں کہوں گا نقل صحیح ماری, وہ چیزیں صحیح. جو یاد نہیں رہی تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا احیا کر دیا. زبردست زبردست. اور آپ بڑی اسمارٹلی اگنور کر گئے پرویز کو. کیا پرسپشن ہے آپ کا ان کے بارے میں؟ اچھا, میں اصل میں نا بڑا شوقین تھا. اچھا. ایک تو پرویز صاحب کو میں نے کتابیں بہت پڑھی ہوئی ہیں اپنے, جس جو میرا ایک سیمی ایتھیزم کا پیریڈ. اچھا, آپ مزیدار بات دیکھیں کہ ان لوگوں کو پڑھ کے نا, یہ پرویز ٹائپ بندہ مسلمان نہیں ہوتا, کافر ہو جاتا ہے. ایسی یہ ایسی میرا اپنا ایسی ذاتی تجربہ ہے. یعنی کہ ایسی. ہوتا یہ ہے کہ یہ اتنی چپکری باتیں کرتے ہیں, بندہ کہتا ہے ریلیجن ہی چھوڑ دو. تو پرویز صاحب سے میرا جو تعارف ہے میرے سیمی ایتھیزم کے زمانے کا ہے, پہلی اچھا بات. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آج سے 2-3 سال پہلے, کیونکہ اب ان کی یوٹیوب پہ بہت زیادہ ویڈیوز اویلیبل ہیں, تو ایسے میں ہی نے ہے. بہت ریگولر دوبارہ سے سنا ہے ان کو. اچھا. لیکن یار وہ اصل میں خود فلسفے کا طالب علم ہوں, تو فلسفے کے حوالے سے جب کوئی جھک مارتا ہے نا, نہیں تو وہ بھی فلسفے کے ہی تھے, وہ بہت زیادہ فلسفہ پڑا ہوا نہیں تھا. تھے نا, اور نہیں یار نہیں تھے. اچھا وہ بس تھے, بس آپ سمجھ لیں کہ جس طرح میں بھی ایم فل فلسفی ہوں, بس وہ بھی تھے. صحیح ہے. یعنی اوور آل آپ کا کوئی پرسپشن پازیٹیو نہیں ہے ان کے بارے میں؟ یار اس کو وہ باتیں اصل میں جو فلسفہ اور نان فلسفے کی بحث ہے نا, یہ اصل میں جن کی فلسفی کی اکیڈیمک ٹریننگ نہیں نہ ہوتی, ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے, یہ اپنی باتوں کو صحیح ہے. کنٹراڈکٹ بہت کرتے ہیں. صحیح میں آپ کو بات. ایک مثال دوں, جی جی. یہ جوید احمد غامدی صاحب یا پرویز صاحب, وہ آپ کو لگے گا یار یہ تو دو بڑے ڈفرینٹ لوگ ہیں. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک جیسے کیسے ہیں. میں آئی ریسپیکٹ جوید احمد غامدی, آئی ڈونٹ ریسپیکٹ پرویز, بٹ آئی ڈونٹ ایگری ود موسٹ آف دا تھنگس آف جوید غامدی صاحب. دیکھیں یہ سارے کے سارے لوگ ہیں اینٹی تصوف, اور یہ کہتے ہیں دیکھیں اینٹی تصوف میں بھی یہ جو چاند پہ جمپ مارنے والے اور کس کا دھوبی, میں بھی اس کے خلاف ہوں. لیکن میں تصوف کے خلاف نہیں ہوں, میں خود صوفیزم کے اندر الحمدللہ ہوں. دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیچارے وہ لوگ ہیں, معتزلہ نے جو بچے دیے تھے نا وہ پیدا ہو گئے پرویز صاحب اور غامدی صاحب کی شکل کے اندر. یہ کہتے ہیں عقل سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لو, عقل عقل عقل, لاجک 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 کرتے رہتے ہیں. مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات بتائیں فاض صاحب, ان میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے؟ کسی نے نہیں, انسانی آنکھ کہاں دیکھ سکتی, کوئی بھی نہیں انہوں دیکھ نے سکتی. یہ وہ والے خواب جو ابھی بھی ایک مولوی کو آزاد جمیل کو ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا ہوا ہے؟ نہیں دیکھا. انہوں نے فرشتے دیکھے ہوئے؟ نہیں. قرآن اترتا دیکھا ہوا؟
نہیں. یہ سارا کے سارا ایمان بالغیب ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہوتا ہے فاضل بھائی؟ spiritually you agree with the spiritual evidence of that religion. بالکل ٹھیک. ایگری. اوے اللہ کے بندو، جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا روحانی راستہ کاٹ دو گے تو شریعت بھی کٹ جائے گی. قرآن ایک کتاب تھا اور ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گی. قرآن صفوں پہ لکھ کے آیا تھا. اور بھائی وہ اسپرچل چینل سے رسول اللہ تک آتا تھا. صحیح بات. خود بھی آتا تھا، جبرائیل کے تھرو بھی آتا. جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل کو فزیکل اینٹی ہے آپ کی، وہ اسپرچل ورلڈ کا بندہ ہے یا شخصیت ہے جبرائیل. تو اللہ کے بندو، جب پاگلوں جب اتنی عقل کرو گے تو تم اپنے ریلیجن کی جڑیں کاٹ دو گے. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جتنے غامدی صاحب جیسے لوگ ہیں جو کتاب اور نو روحانیت کرتے ہیں، میں بھی ادھر اور آپ بھی ادھر، اللہ تعالیٰ ہماری دونوں کی زندگی کرے 10 سال ٹھہر جائیں، یہ منہ چھپاتے پھریں گے اس وجہ سے کہ یہ سارا ان کا ڈیٹا اکٹھا ہوگا اور یہ کہیں گے کہ بھئی تم نے مان لیا نا روحانیت کوئی چیز نہیں ہے، روحانیت کا چینل کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو روحانیت، رسول اللہ روحانیت، کتاب روحانیت، ایمان بالغیب روحانیت، تو پھر دیٹ مینس کہ اگر روحانیت کچھ نہیں ہے تو تمہارے یہ تمام عقائد بھی غلط ہیں. یہ پھنس جائیں گے، یہ سب لوگوں کو کافر کر دیں گے. روحانیت اتنا سینسٹیو سبجیکٹ ہے بھائی جان. دیٹ از وائی چاہے پرویز صاحب ہوں یا آج کے زمانے میں غامدی صاحب ہوں، میں ان لوگوں کی نیتوں میں شک نہیں کر رہا. غامدی صاحب کی خاص طور پہ، غامدی صاحب بہت اچھے نفیس آدمی ہیں، پرویز صاحب نفیس آدمی نہیں تھے، یہ ہیں ٹھیک ہے. لیکن غامدی صاحب کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ جتنے پروگرام کر رہے ہیں اینٹی ریلیجس اور اینٹی اسپرچویلٹی، یہ اسلام کی جڑ کٹ رہی ہے. صحیح کہہ رہے آپ کا کل کا ریلیجن، آپ کا کل کا بچہ آپ سے پوچھے گا اچھا اسپرچویلٹی کچھ نہیں ہوتی، تو پھر رسول اللہ کا اللہ سے رابطہ کس بنیاد پہ تھا یار؟ صحیح بات ہے. بالکل ٹھیک. ہم لوگ آج کے لوگ، بھئی ہم 1500 سال پہلے نہیں آئے. میں اور آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں یار، ہم نے تو نہیں دیکھا ہوا نا ان کو، لیکن ہمیں محسوس کیا. یہ میرے شیخ صاحب بالکل صحیح فرماتے ہیں. رسول اللہ تعالیٰ کی اتنی پاورفل شخصیت ہیں کہ ان کا نام آتا ہے نا تو دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. ہن منو یہ دسو جی دل میں ٹھنڈ پہنتی ہے، اے اسپرچویلٹی ہے کہ کتاب ہے؟ اسپرچویلٹی ہے 100%. سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، اوے اللہ کے بندو، رسول اللہ کو مانو گے تو قرآن کو مانو گے نا. یہ تم قرآن پہ جو بحثیں کرتے رہتے ہو، ان سارے لوگوں سے ہارتے رہتے ہو. بھائی جان بات یہ ہے، اللہ کے ہونے کا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط پروف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ ان کو مانتے ہی نہیں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ، تو کون سا قرآن، صحیح، کون سی شریعت، کون سی حدیث؟ تو دیٹ مینس کہ بنیاد کیا ہے آپ کے دین کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے کہ ان کا اللہ سے وہ تعلق ہے جو کبھی کسی کا ہوا ہی نہیں، اور وہ تعلق شروع ہوا ہے پیار محبت سے، لو ہے، عاشق مشوقی ہے اللہ رسول اللہ کی آپس میں. عاشق مشوقی کبھی لاجیکل ہوئی ہے یار؟ کبھی بھی نہیں. کبھی کتابی ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو میرے خیال کے مطابق اے مروان کے سانو صحیح ہے. چلے سر، فائنل کوشچن ہے. 2 فرقے ہیں، آپ بتائیں آپ کا ان کا کس سے تعلق ہے؟ آپ اہل کولن ہے یا اہل ڈاکن؟ اچھا کولن میکین، میں کولن میکین کو بڑا پسند کرتا ہوں جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں 53 سال کی زندگی میں اگر کوئی سب سے پیور اور حالانکہ میں داڑھی رکھی ہوئی ہے تو بہت سارے لوگ مجھے گالیاں میں نکالیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واہ کیا بات ہے، ایتھیسٹ ہو تو ایسا ہو، وہ ہے کولن میکین. ہاں یہ باقی یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں یہ تو بےچارے، یہ ان کو تو زبردستی ملحد کر دیا ہے. یہ اچھے بھلے لوگ ہیں،
رچرڈ ڈاکن آپ کو نہیں کا لگتا ڈاکن نے خواہ اپنا ایک روپ بنایا ہوا؟ ڈاکن میرا استاد بھی ہے، کیونکہ میری جینیٹکس پہ جتنی بھی محبت اور لو شروع ہوا تھا نا، اس کی سیلفش جین سے ہوا تھا. لیکن ڈاکنز کا جو ریلیجن کے اوپر سٹینڈ پوائنٹ ہے نا، وہ جس طرح ہمارے کسی دور دراز کے پنڈ میں کوئی بالکل جاہل مولوی نہیں ہوتا، اس میں اور ڈاکنز میں کوئی فرق نہیں. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بایولوجی، ایوولوشنری بایولوجی کا وہ گاڈ ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے رچرڈ ڈاکنز، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اتنا بے وقوف ہے. تو مجھے جو میرا موسٹ فیوریٹ، جتنے بھی ایتھیسٹ کو میں جانتا ہوں، جتنوں کو بھی میں نے پڑھا ہے، آئی رسپیکٹ کولن میکین. ٹھیک ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ جی سر وہ جمدیا ایتھیسٹ سی سر. اسے کبھی آپ کبھی اس کا انٹرویو سنیں، اس سے پوچھا گیا کہ یار تیرا خدا کا کبھی تو نے ماننا؟ کہتا ہے مجھے یاد ہی نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے. اتنا کلیئر ہے. مزہ آیا نا بھائی. اللہ کو مانو نا تو فل بٹا فل مانو، نہیں ماننا تو یہ چیزوں کے اندر نہ گھسو. صحیح ہوگا. چلے سر ایک کام کریں، ہمیں نا اب کوئی، آج کل پاکستان میں بخار بڑا چڑھا ہوا ہے، ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت میرا ذمہ ہے، اور ایتھیسٹ سے ہمیں نا مقابلے کرنے چاہیے. آلدو میں اس کا پروپوننٹ نہیں ہوں، مجھے بہت دفعہ کہا جاتا ہے ایکس مسلم ساحل سے بات کرو، ایڈم سیکر سے بات کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جو لوگ کرنا چاہتے ہیں شوق ان کا ضرور کریں. میں چاہوں گا سر آپ کچھ کتابیں اگر ہمیں سجیسٹ کر دیں اس سلسلے میں، اگر اپنی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے اور ان کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے، تو یہ بڑی مہربانی ہوگی. اچھا یار، میں تو سوری، میں بڑا معذرت خواہ ہوں فہد بھائی، کتاب تو کوئی بھی نہیں میرے ذہن میں آئے گی. میں دہرا دیتا ہوں اپنا پوائنٹ آف ویو. میں جتنے لوگوں کو ایتھیسٹ یا ملحد کہا جاتا ہے، میں ان میں سے صرف برا ان کو مانتا ہوں جو گستاخی کرتے ہیں، بالسفیمیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی اگر کسی کو اعتراض ہے یا کوئی انکار کرتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. اس وجہ سے کہ ہر بندے کا رائٹ ہے، اگر اس کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، اور جب تک سمجھ نہیں آتی وہ کویسچن کرے، سارا کچھ کرے. لیکن میری اپنا جو سارا مزاج یا اپنی شخصیت رہی ہے، میرے خیال کے مطابق مناظرہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جیسے، کیونکہ مناظرہ کام کو خراب کر دیتا ہے. میں آپ کو آج ایک بڑی عجیب سی بات بتاؤں. پاکستانی ایتھیسٹ میں سے جو واحد بندہ جس کے ساتھ میری تھوڑی سی انٹریکشن رہی ہے، وہ اویس اقبال صاحب ہے. اور میں اویس اقبال صاحب کے ساتھ کافی انٹریکٹ کرتا رہا ہوں فیس بک کے اوپر. ناٹ میری کبھی فون پہ بھی بات نہیں ہوئی، ویسے بھی نہیں ہوئی. اور میں اویس اقبال صاحب، جس اویس اقبال کو میں جانتا ہوں، وہ ایک انتہائی ذہین اور برائٹ آدمی تھا. لیکن میرے خیال کے مطابق اگر وہ ذاتی حیثیت میں کام کرتے رہتے، یعنی کہ ذاتی حیثیت میں جو وہ لکھتے لگاتے ہیں، وہ لکھتے بھی بہت اچھے ہیں، وہ بولتے بھی بہت کچھ اچھے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایتھیزم کے اوپر پاکستان سے اگر کوئی بندہ بہت اچھا کام کر سکتا تھا تو وہ اویس اقبال تھا. لیکن بدقسمتی سے شاید انہوں نے اپنی لائف کے کچھ فیصلے عجیب کر لیے، یا ان کو مناظروں میں پھنسا دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی لائن چینج ہوگی. تو میں اویس اقبال صاحب کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا ہے کہ مناظرے اچھے بلے بندے کا پیدا کر دیتے ہیں، وگرنہ اویس واز ایسٹ. ٹھیک ہے. تو پہلی میری گزارش یہ ہے کہ آپ مناظرے نہ کریں. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، یا بعض ہمارے ایتھیسٹ دوست ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو مذہب کے ہاتھوں لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، ہم ان کو بچا رہے ہیں. جس طرح مسلمانوں کو یا مذہبی لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ میں جنت میں لوگوں کو لے کے جاؤں گا، تو ایتھیسٹ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یار یہ بیوقوف بن رہے ہیں، میں ان کو بچاؤں. میرے خیال کے مطابق اس کے لیے یہ سیریس پوڈ کاسٹ اور ویلاگس کیا کریں صرف، کیونکہ اس کے ذریعے سے یہ لوگوں کو نالج اور اپنا پوائنٹ آف ویو زیادہ اچھا پیش کر سکیں گے. اگر یہ مناظرے کرتے رہے تو کام خراب ہوگا. اسی طریقے سے جو ریلیجس لوگ ہیں، دیکھیں دعوت کا کام کبھی بھی الزامات لگا کے، غلط گندی زبان استعمال کر کے نہیں ہوتا. آپ جب اپنا جو ایک بندہ پہلے ہی خدا سے بیزار بیٹھا ہے یا اس کو مانتا ہی نہیں ہے،
जब आप उसको काफर, घटिया और पता नहीं क्या क्या कहेंगे, तो उसने किधर आपकी बात माननी सुननी है। तीसरा मेरा मशवरा ये है कि अगर आप लोगों को शौक है तो आप 2 चीजें पढ़ लें तो बड़ी मेहरबानी है। एक कुरान को पढ़ लें, मेरा जो सजेस्टेड तर्जमा है वो मार्मरडुक पिक्ताल का है, जब तक आपको अरबी नहीं आती। मार्मरडुक पिक्ताल वाज द पर्सन के जो गैर मुस्लिम था, लेकिन कुरान को तर्जमा करते हुए वो ही बिकेम मुस्लिम। तो इट्स अ ओल्ड इंग्लिश बट अ वेरी गुड इंग्लिश, क्योंकि मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं इसरार गनी असद, उन्होंने मुझे इस पे लगाया था, और मैं 2 साल में, मुझे नहीं पता कि 20 दफा या 40 दफा या 50 दफा कितनी दफा मैंने ये तर्जमा पढ़ा था। दूसरी मेरा मशवरा ये है कि हर वो बंदा जो तबलीग का काम करना चाहता है फॉर द रिलीजन या अगेंस्ट द रिलीजन, वो कॉपी की एक बुक है लॉजिक की, आपको नेट पे मेरे ख्याल में डाउनलोड हो जाएगी, आप वो जरूर पढ़ लें, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि बात को करते कैसे हैं और आपकी बातों में रिफाइनमेंट आ जाए। और कुरान को आप ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें। हाँ, अगर तीसरी चीज आपको एक्स्ट्रा शौक है तो दिमाग खोल के आप इंडियंस को भी पढ़ें, चाइनीज को भी पढ़ें, ग्रीक्स को भी, रिलीजन सिर्फ इस्लाम ना पढ़ें, क्योंकि इस्लाम इज द हाइट ऑफ एवरी रिलीजन। ठीक है जी, ये मैं इसी वजह से समझता हूँ, मैं वहदत ध्यान का दाई नहीं बन रहा, वो नहीं मैं कह रहा कि सारे दीन इकट्ठे कर दो, लेकिन मैं समझता हूं कि इस्लाम के अंदर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट था ना, वैसे लगता नहीं हमारी करतूतों से और हमारी बातों से, लेकिन है ये बेस्ट से बेस्ट। फिर रिलीजन्स को पढ़ना है ना, तो फिर क्योंकि देखें गोरे कहाँ मार खाते हैं, गोरे एथियस्ट मैं आपको बता दूं कहाँ मार खाते हैं। गोरों का जो बेसिक नॉलेज ऑफ रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, बाकी उनको कुछ नहीं पता होता। आप ये गलती ना कीजिएगा, अगर आपने रिलीजन के लिए या इसके खिलाफ काम करना है तो 4-5 बड़े रिलीजन्स को पढ़िएगा। बेहतरीन बेहतरीन उमर भाई साहब, सवालात बहुत ज्यादा हैं और वक्त की बहुत ज्यादा कमी, और मैं आपको भी ज्यादा रोजे में दोबारा मिलन मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं हम इंशाल्लाह। ये आसान नहीं है, ना उठ के आना पड़ता है ना कुछ, कोई इस तरह की नहीं यार, ये दिस इज इजी। चलें, बहुत शुक्रिया उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।